بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں سکھانے والا ہوں آپ لوگوں کو وہ تختی نمبر 3 حروف مقطعات۔ یہ ایک ایسے حروف ہیں جن کے معنی نہیں ہیں اور 90% لوگوں کو ان میں غلطی ہوتی ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے ان حروف کو کیسے پڑھتے ہیں ملا کر۔ تو وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ میں بالکل آسان سے آسان طریقے میں سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو یہاں لکھا ہے ہمارے سامنے حروف ہے یہ والا الف لام میم۔ اکثر لوگ اسے کیا پڑھتے ہیں الف لام میم، ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے کیونکہ لام کے اوپر مد آ گیا اور جس بھی حروف کے اوپر مد آتا ہے اسے کھینچنا لازمی ہوتا ہے۔ اس حروف کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، الف کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں، اس لیے صرف اس کو الف جیسے عام طور پر آپ پڑھتے ہیں اس کو الف ہی پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو لام کے اوپر مد ہے اور میم کے اوپر بھی مد ہے، اور تو لام کو کھینچتے ہوئے میم میں ملائیں گے، جیسے لام میم میں مل گیا، ٹھیک اسی طریقے سے پھر میم کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، اس کو مشدد بھی کہتے ہیں، لیکن میں نے کہا تھا میں بالکل آسان سے آسان طریقے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، تو اسے تشدید کہا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی ہے 2 بار پڑھنا، ایک بار پیچھے والے حروف سے ملا کر پڑھنا اور ایک بار اسے خود پڑھنا۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے لام کو کھینچتے ہوئے میم میں ملایا، کیسے؟ لام میم، لام میم نہیں، لام میم، سمجھ گئے؟ پھر سے اچھے سے صبح مشق کر لیتے ہیں۔ الف لام میم۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ الف، اس کو جیسا میں نے بتایا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اس کو جیسا آپ پڑھتے ہیں الف ہی اس کو پڑھا جائے گا، اس کو کھینچا نہیں جائے گا اور نہ جھٹکا دیا جائے گا، اس کو صرف الف پڑھا جائے گا۔ اور دیکھیں لام کے اوپر بھی مد ہے اور لام بھی میم کے اوپر تشدید آ گیا، جیسا کہ پیچھے آپ نے یہاں پر پڑھا تھا، ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر بھی لام کو کھینچتے ہوئے میم میں ملائیں گے اور پھر میم کو پڑھیں گے اور پھر صاد کو بھی پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے کیسے پڑھنا ہے، اس کو میں بتا دیتا ہوں۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد نہیں، اس کو کھینچنا ہے، تبھی تو اس کے اوپر مد دیا گیا ہے۔ اگر کھینچنا ہی نہیں ہوتا تو اس کے اوپر مد دینے کا کیا مطلب ہوتا؟ تو آسان طریقے میں آپ کو کہا جائے تو بس جو حروف یہاں لکھے ہیں بس ان کو وہ کھینچ کر کے آپ کو پڑھ دینا ہے، جن بھی حروف کے اوپر مد ہوگا اسے آپ کو پورا کھینچنا ہے، آپ پڑھ دینا ہے۔ جیسے دیکھیں یہاں پر ہے الف لام میم صاد، ٹھیک ہے؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں یہاں پر بھی سیم جیسا میں نے پہلے بتایا تھا، الف کو کھینچتے نہیں ہیں، جلدی پڑھتے ہیں، اور پھر دیکھیے لام کے اوپر مد میں نے بتایا نا، جس کے اوپر بھی مد ہوگا آپ کو کھینچ دینا ہے۔ تو الف لام، اب یہاں پر دیکھیں خرا زبر ہے تو خرا زبر کی مقدار 1 الف ہے، اس کو تھوڑا کم کھینچیں گے، الف لام را۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ الف جیسا کہ میں نے بتایا اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، جیسا آپ پڑھتے ہیں ویسا ہی پڑھا جائے گا الف۔ اس کے بعد آئیں، لام کے اوپر مد ہے، کھینچیں گے اور میم میں ملائیں گے، پھر میم کو کھینچیں گے اور پھر را کو پڑھیں گے، جیسے الف لام میم را، الف لام میم را، اس طرح سے پڑھیں گے۔ اب یہاں دیکھیں یہ جو ہے دیکھنے میں بہت ہی مشکل آپ کو لگ رہا ہوگا، لیکن یقین مانیے بہت ہی آسان ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی اوپر بتایا تھا
ٹھیک اسی طرح سے یہاں پر صرف حروف، جن حروف کے اوپر مد ہے، خرا زبر ہے، ان کو آپ کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ آسان طریقہ سمجھنے کا یہی ہے، جن کے اوپر بھی آپ یہ مد دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں خرا زبر، اس طریقے سے یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، ان سب کو کیا کرنا، آپ کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ جیسا میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک اسی طریقے سے انشاءاللہ مشق کریں تو آپ کو آ جائے گا۔ دیکھیں یہاں کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح سے پڑھنا تھا۔ اب یہاں بڑھتے ہیں آگے، یہاں پر دونوں کے اوپر خرا زبر ہے تو اس کو اور بھی اسی طرح سے آسان طریقہ ہے، خرا زبر کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس کو بھی کھینچ کر پڑھ دیں گے، طٰ، ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے، طٰ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، طٰ سین میم، یہاں پر طا پڑھیں گے اور سین نہیں پڑھیں گے، سین پڑھنا ہی نہیں ہے، سین کو میم میں ملا دیں گے، طا سین میم۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو اور آسان طریقہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے میں نے پڑھا ہے اس کو طا، اب یہاں دیکھیں سین سے کھینچیں گے، سین میم، سین، یہ الگ ہوا، سین، سین نہیں پڑھیں گے، سین نہیں، میم کی آواز نکالیں گے لاسٹ میں، سین میم، طا سین میم، اس طرح سے پڑھیں گے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو پوری اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ یہاں دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جن بھی حروف کے اوپر خرا زبر یا پھر مد ہو ان کو کھینچ کر کے پڑھ دیں گے، آسان طریقہ، طا سین، طا سین، یہاں پر میم کی آواز نہیں نکلے گی، یہاں پر سین کی ہی آواز نکلے گی، طا سین۔ اب یہاں یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یاسین، اکثر لوگوں کو یہ تو یاد بھی ہوتا ہے، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے، دیکھیں، یاسین، یاسین، یا کو تھوڑا کم کھینچیں گے اور سین کو زیادہ کھینچیں گے، یاسین، کیونکہ خرا زبر کو مد کے مقابلے میں کم کھینچا جاتا ہے اور مد کو زیادہ کھینچتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، یہ آسان ہے، صاد، بس کھینچ کر اس کو پڑھ دینا، ایک ہی حروف ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ حامیم، یہاں پر کھینچتے ہوئے میم میں نہیں ملائیں گے، یہاں پر صرف ہا کو اکیلا پڑھیں گے اور پھر میم کو پڑھیں گے۔ دیکھیں اچھے سے سنیں، حامیم، اس طرح سے، حامیم۔ اب یہاں پڑھتے ہیں، حامیم، جیسا کہ میں نے ابھی یہاں بھی پڑھا اور پھر یہاں پر بھی سیم ہے، ٹھیک، دونوں کی آواز ایک سا ہی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، عین سین قاف، عین سین قاف، ان تینوں حروف کے اوپر مد نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اتنا ضرور یاد رکھیں،
مد جس بھی حروف کے اوپر ہو آپ کو کھینچ کر پڑھنا ہے، وہ شرط ہے۔ تو عین کے اوپر بھی مد ہے، سین کے اوپر بھی مد ہے، قاف کے اوپر بھی مد ہے، تو عین سین قاف نہیں پڑھیں گے، تینوں کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین سین قاف، عین سین قاف، اس طرح سے۔ قاف نون، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سبھی کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی سمجھانے کی۔